حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک یتیم آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر کی دیوار کھڑی کرنی ہے، تو میرے ساتھ والا جو پڑوسی ہے نا، اس کا درخت جو ہے نا اس دیوار کے بالکل درمیان میں آتا ہے۔ اگر میں درمیان میں سے اگر اس درخت کو نہیں ہٹاتا تو میری دیوار جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا تو اس بندے کو بلوایا اور حکم دیا کہ اس یتیم بچے نے اپنے گھر کی دیوار کھڑی کرنی ہے، تو تیرا درخت درمیان میں آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو بولا بھی ہے کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، یہ بیچتا بھی نہیں ہے، تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، اس کو بیچ دے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے نہیں بیچنا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ درخت اس کو بیچتا گیا، اس کی قیمت بھی لے، اور قیامت والے دن جنت میں تجھے ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ جس پر ایک سوار 100 سال سفر کرتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ درخت تجھے اس کے عوض دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں یہ سودا قبول نہیں کرتا۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آپشن کسی اور کے لیے بھی ہے؟ مطلب کہ کوئی اور بندہ اگر ایسا کرے کیا اس کو بھی جنت میں ایسا درخت دیا جائے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی، جو بھی اس کو خریدے گا، جو بھی کرے گا، اس کو جنت میں اس کے عوض درخت دیا جائے گا۔ تو وہاں پر مشہور تھا کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک باغ تھا 600 کھجوروں پر مشتمل، اور اس میں ایک بہت بڑا عالیشان محل بنا ہوا تھا درمیان میں، اور ساتھ ہی ایک میٹھے پانی کی نہر تھی، اور دیوار اس کی اتنا کمال کی منقش کی ہوئی تھی کہ دور دور سے نظر آتی تھی اس کی خوبصورتی۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور تاجر آپ کے باغ کی کھجور کھانے کے لیے بڑا ترستے تھے کہ کب ان کے باغ کی کھجور آئے گی اور ہم کھائیں گے، اتنا بڑے تاجر تھے۔ تو جب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات سنی کہ یہ آپشن اوروں کے لیے بھی ہے، تو آپ خوشی کے مارے وہاں سے دوڑے اور اس بندے کے پاس پہنچے جو اس یتیم کا ہمسایہ تھا۔ اس کو جا کر کہنے لگے کہ بھائی سن، اگر یہ درخت جو یہاں پر یتیم کی دیوار کے درمیان میں آڑے آ رہا ہے، اگر یہ درخت تو مجھے دے دے اور بدلے میں میرا یہ جو 600 کھجوروں کا باغ کا ایک مکمل زمین ہے یہ تو لے لے، تو کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ وہ کہنے لگا جناب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں کہ ایک درخت مجھے دے دے اور بدلے میں میرے 600 کھجوروں کا جو باغ ہے وہ تو لے لے، اور یہی نہیں اس میں ایک عالیشان محل بھی ہے وہ بھی تیرا، اس میں ایک میٹھے پانی کی نہر بھی ہے وہ بھی تیری، اور اس کی دیوار بھی بڑی خوبصورت منقش کی ہوئی ہے وہ بھی تیری ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے سودا منظور ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سودا طے پایا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس ایک درخت کے عوض میں اپنا 600 کھجوروں کا باغ جو تھا اس کے ساتھ سودا کیا، ایک درخت کے عوض۔ پھر بار بار پوچھتے گئے کہ یا رسول اللہ یہ بات پکی ہے نا کہ جنت میں مجھے درخت ملے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بالکل تجھے جنت میں درخت ملے گا۔ اور ایک قوی اور سکہ حکایت ملتی، روایت ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں تو بات چل رہی تھی ایک درخت کی، تو نے تو 600 درخت دے دیے گئے، لہذا تجھے وہاں پر بھی 600 درخت ملیں گے۔ کتنے؟ 600 درخت وہاں پر تجھے دیے جائیں گے۔ پھر جب یہ سودا طے پایا، اور اس سے بھی کمال کی بات ہے بھائی، اور یہ بات نا میں بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر جا کر نا اپنے بیوی بچوں کو یہ بات جا کے بتانی ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے اس بات کی کہ جب وہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس باغ کے اندر جانے لگے نا تو باہر سے آواز دی کہ اے ام دحدہ باہر آ جاؤ۔ اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ تو آپ کی جو بیوی تھی ان کو پتہ تھا بہت بڑا تاجر ہے، یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا، انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی کہ کیسے بیچا، کس طرح بیچا، وہ چپ کر کے باہر آ گئی۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچوں کے ایک کے ہاتھ میں نا کھجوریں تھیں، آپ نے وہ کھجوریں بھی نکال کے رکھ دی۔
پھر آپ نے بتایا کہ میں نے اس طرح سودا کیا ہے کہ ایک یتیم کی دیوار ٹیڑھی ہو رہ گئی تھی، تو ایک درخت کے عوض میں جنت میں میں نے درخت لیے گئے اور میں نے اپنا یہ باغ اس کے عوض میں بیچ دیا ہے۔ تو آگے سے وہ یہ نہیں کہنے لگی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ نے سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سارا کا سارا باغ، محل بھی دے دیا اور نہر تھی وہ بھی دے دی ایک درخت کے عوض میں۔ اور اگر ہمارے جیسا بندہ وہاں پر ہوتا، اگر ہماری بیوی ہوتی تو وہ تو کہتی یہ کیا کر دیا تو نے، ابھی تو بھائی کوٹھی نویں بنی تھی، ابھی تو پیسہ آیا ہی تھا کہ تو نے پہلے ہی جناب سارا ڈونیٹ کر دیا، سارا صدقہ کر دیا۔ لیکن قربان جب اس عورت پر، وہ کیا کہتی ہے کہ آپ نے سودا کیا نا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ وہ خوشی خوشی اس محل سے باہر نکل آئی اور کھجوریں جو ہاتھ میں تھی نا بچوں کے وہ بھی نکال کے رکھ دی۔ اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کا تھا، ان کے منہ میں کھجور تھی، انہوں نے وہ بھی نکال دی کہ کہیں یہ جو جنت میں ہمیں درخت ملنا ہے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں یہ جو ہدیہ کیا گیا، ایک کھجور کی وجہ سے ہمیں جنت کے درخت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہ بھی وہاں سے نکال کے ادھر جا کے رکھ دی، ہاں جی، اور زمین ختم کر دی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس اس باغ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی مال و دولت تھا، نہ کوئی اور گھر تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ جنت میں مجھے ملنا ہے، جنت میں مجھے وہاں پر ملنا ہے جو بھی ملنا ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم جیسا بندہ ہونا، چلو یہ بھی بات ہم مان لیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا، زکوٰۃ کر دی، ہدیہ کر دیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب اکڑ جاتا ہے ایسے، ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، میں نے تو جناب اب سب کام کر لیے۔ پھر وہ بتاتے بھی گئے کافی سارے لوگ، اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اس کے بعد وہ بالکل ختم کر دیتے، بند کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہاں تک بات نہیں ختم کی۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ گئے، اور وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار اور مشرکین کی طرف سے جب حملے کی وجہ سے آپ کے اوپر جب تیر برسائے جا رہے تھے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سامنے آ گئے اور وہ سارے کے سارے تیر اپنے سینے پر کھائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آپ نے اپنی جان مبارک دی اور ادھر ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ یہاں تک نہیں کیا کہ جناب انہوں نے زمین ہدیہ کر دی یا جائیداد ہدیہ کر دی اس کے بعد ختم، بلکہ آگے بھی کیا، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔